تھا دین کا. آج پچھلوں کے عقائد پر حملے ہو رہے ہیں اور انہیں مشرک کہا جا رہا ہے. میں نے ایک دن کہا تھا یہ بڑے زور سے کہا جاتا ہے جو یا رسول اللہ کہ وہ مشرک ہو جاتا ہے. میں نے کہا دیکھو اس فتوے کا اثر کہاں تک جاتا ہے. حضور علیہ السلام کے سارے صحابی. لیکن اگر قرآن پاک کی ایسی آیات جن میں من دون اللہ کا لفظ استعمال ہوا ہے، اگر اس من دون اللہ میں صرف اور صرف بت ہی ہوں، اس کے باوجود بھی شرک کو پروموشن نہیں ملتی. اس کی وجہ یہ ہے کہ جن بتوں کو وہ پکارتے تھے، کیا ان ظاہری پتھروں کو پکارتے تھے؟ کیا اتنے پاگل تھے، ان کی عقل بیٹھ گئی تھی، انسان نہیں تھے، گدھے تھے کہ اپنے ہاتھ سے پتھر بناتے اور پھر کہتے کہ یہ ہماری مشکلیں دور کر سکتے ہیں؟ کیا پتھروں کو پکارتے تھے؟ اگر پتھروں کو پکارتے تھے تو کسی بھی پتھر کو اٹھا کر کیوں نہیں پکارتے تھے؟ ایک خاص انسان کی شکل بنا کر پھر اس کو کیوں پکارتے تھے؟ بتوں کی حقیقت کیا ہے؟ بت کیا تھے؟ وہ بت کون تھے؟ کن کی تصویریں تھیں؟ کن کے بت تھے؟ یہ چیز اگر جاننی ہے تو انسانوں سے مت پوچھیے. نبی پاک کے فرامین میں دیکھیے کہ نبی پاک نے کیا فرمایا تھا. صحیح بخاری کی صحیح حدیث ہے کہ جب مکہ فتح ہوا تو نبی پاک نے خانہ کعبہ کے اندر جانے سے انکار کر دیا، کیونکہ خانہ کعبہ کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی فوٹو وہاں پر لٹکی ہوئی تھی، ان کی تصویر وہاں پر لٹکی ہوئی تھی. وہ مشرکین مکہ ان کو پکارتے تھے. نبی پاک نے پھر صحابہ کرام کو حکم دیا کہ جتنے بھی بت ہیں، انبیاء کے ہیں یا صالح مومنین کے ہیں، جن جن کے بھی بت ہیں، ان تمام کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے ان کو پھینک دو. تو صحابہ کرام بیچارے ڈر گئے کہ کہیں ہم سے توہین نہ ہو جائے. نبی پاک نے جب یہ چیز دیکھی تو نبی پاک نے خود ہی ان کو پکڑا اور تمام بتوں کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے ان کو پھینک دیا، اور ساتھ ساتھ بتوں کو توڑتے رہے اور ساتھ ساتھ سوٹی کے ساتھ ان کو سوٹی مار مار کر کہتے رہے کہ جاء الحق وزہق الباطل، کہ حق آ گیا اور باطل بھاگ گیا. اور انبیاء کی جو تصویریں تھیں ان تصویروں کو نبی پاک نے خود اپنے ہاتھوں سے مٹایا. ایک اور صحیح بخاری کی صحیح حدیث ہے کہ شرک کی جو ابتدا ہوئی ہے یہ ہوئی ہے نوح علیہ السلام کے دور سے. اور یہ اس طرح نہیں ہوئی کہ وہ لوگ پہاڑوں کے اندر چلے گئے اور وہاں سے انہوں نے پتھر اٹھا لیے اور ان پتھروں کو پوجنے لگ گئے. نہیں، 5 ایسے لوگ تھے جو نیک لوگ تھے ان کے دور کے. جب وہ فوت ہوئے شیطان نے ان کے ذہن کے اندر یہ بات ڈالی کہ یہ جو 5 لوگ ہیں، یہ 5 لوگ جو نیک لوگ ہیں، ان کو بت بناؤ، پکارو ان کو، مدد ان سے مانگو، اور ذہن کے اندر یہ خیال رکھو کہ ہم ان اولیاء اللہ کو پکار رہے ہیں. اور وہ لوگ بھی کوئی ڈاکو بدماش نہیں تھے، نیک لوگ تھے. اور حدیث کے اندر رجال صالحین، کہ وہ نیک لوگ تھے، نیک لوگوں کو پکارا گیا، نیک لوگوں کے بت بنائے گئے. اور یہی سب سے بڑا دھوکہ ہے میری معلومات کے مطابق کہ آج تک دنیا کے کسی بھی فرقے نے، جب سے یہ زمین بنی ہے آج تک کسی بھی فرقے نے کسی ڈاکو بدماش کو نہیں پکارا، کسی بھی ڈاکو بدماش کو اپنا مشکل کشا نہیں بنایا. ہمیشہ بزرگوں کو پکارا گیا، ہمیشہ نیک لوگوں کی عبادت کی گئی. اور یہی وجہ بنی دھوکے کی کہ کسی نے شرک کو شرک سمجھا ہی نہیں کہ ہم لوگ کیا کر رہے ہیں، سمجھا ہی نہیں کہ شرک کتنا بڑا گناہ ہے، ہمیشہ کی آگ ہے. اس لیے تو یہود و نصارہ کہتے تھے وقالوا لن يدخل الجنة الا من كان هودا او نصارى، کہ جنت کے اندر کوئی نہیں جائے گا، جنت کے اندر صرف یہود و نصارہ ہی جائیں گے. کیوں؟ شرک تو کر نہیں رہے ہم لوگ تو نیک بزرگوں کو پکار رہے ہیں، انبیاء کو پکار رہے ہیں. نبی پاک نے فرمایا تھا نا کہ لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیاء مساجدا، کہ لعنت ہو اللہ کی یہود و نصارہ پر کہ انہوں نے انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لی ہے. تو وہ لوگ کہتے کہ واہ جی واہ، انبیاء کی قبروں کو سجدہ، یہ تو اچھا کام ہے، نیک لوگ ہیں، ہم نیک لوگوں کو پکار رہے ہیں، یہ تو شرک بنتے ہی نہیں، جنت میں جائیں گے صرف ہم، یہ تو گستاخ ہے انبیاء کا. اگر کوئی شرک کو شرک سمجھتا تو کوئی شرک کرتا ہی نہیں. ابو جال جب ہلاک ہوا نا جنگ بدر کے اندر، تو صحابی جب ان کو مارنے لگے تو وہ لانتی کہنے لگ گیا کہ میرا جو سر ہے نا یہ گردن کے بالکل آخری حصے سے کاٹنا، کہ جب پڑا ہونا ایسے تو پتہ چلے کہ کوئی سردار تھا، جنتی انسان مرا ہے جی، شہادت پائی ہے اس نے، پتہ چلے گردن دیکھ کے لوگوں کو پتہ چلے کہ بہت بڑا کوئی انسان تھا، بہادر تھا، شہید ہوا ہے. بزرگوں اور نیک لوگوں کی وجہ سے ہی لوگوں کو دھوکہ لگا کہ آج تک ان کو پکارا بھی گیا، اللہ کے ساتھ شریک بھی کیا گیا، لیکن پھر شرک سمجھا ہی نہیں گیا. ہر دور میں جس نے بھی آواز اٹھائی کسی کو شریک نہیں کرنا، چاہے بزرگ ہی کیوں نہ ہو، انبیاء ہی کیوں نہ ہو، تو ان کے خلاف ایک مہم جاری ہوئی کہ یہ گستاخ ہے، اور ان کو مارا گیا، ان پر ظلم و ستم کیے گئے. پھر وہ چاہے آخری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کیوں نہ ہو. خدا کی قسم پتہ نہیں کیا ڈرامے لگائے ہوئے ہیں، کیا تعویلیں کی ہوئی ہیں خود انہوں نے. وہ لوگ بھی بالکل اسی طرح کہتے تھے کہ تورات کے اندر، انجیل کے اندر بھی غیر اللہ سے مدد ثابت ہے، غیر اللہ کی پکار وہاں سے ثابت ہے. وہ لوگ بھی اسی طرح کہتے تھے. اور کہتے کس طرح تھے؟ اب میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ جس طرح آج کے یہ لوگ کہتے ہیں کہ جی قرآن پاک کے اندر آتا ہے فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ، کہ نبی پاک کے فرشتے بھی مددگار ہیں، صالح مومن بھی مددگار ہیں، جبریل علیہ السلام خود نبی پاک کے مددگار ہیں. تو لہذا ثابت ہوا جی غیر اللہ کو پکارنا ثابت ہے. اب ان جاہلوں سے کوئی پوچھے کہ اگر غیر اللہ کو پکارنا ثابت ہے تو سب سے پہلے جبریل علیہ السلام کو پکارنا ثابت ہے، سب سے پہلے صالح مومن اور فرشتوں کو پکارنا ثابت ہے، کیونکہ صالح مومن اور فرشتے خود نبی پاک کے مددگار تھے. اور اگر ان کو پکارنا ثابت ہے تو تم ان لوگ اس وقت کے جو صالح مومنین تو ان کو کیوں نہیں کہتے کہ ہمیں بیٹا عطا کر دیجیے؟ جبریل علیہ السلام کو کیوں نہیں پکارتے؟ ان کو کیوں نہیں کہتے کہ ہماری حالت کو دیکھیے، ہم لوگ غریب ہو گئے ہیں، ہمارے اوپر بارشیں برسا؟ کیوں نہیں کہتے؟ اس وجہ سے نہیں کہتے کیونکہ اتنی بات سبھی جانتے ہیں کہ یہ شرک ہے، لیکن یہ نہیں جانتے کہ نبی پاک کو پکارنا بھی شرک ہے. اور پھر یہ لوگ قرآن پاک کی آیات کا مذاق اڑاتے ہیں.
کہتے ہیں کہ اگر ایاک نعبد و ایاک نستعین صرف اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنی تھی، صرف اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنا ہے، باقیوں سے مدد مانگنا اگر شرک ہے تو پولیس کو کیوں پکارتے ہیں، باقی انسانوں کو کیوں پکارتے ہیں، ان سے مدد کیوں مانگتے ہیں؟ سب سے پہلے تم لوگ مجھے یہ بتاؤ کہ یہ جو اعتراض تم کرتے ہو، یہ اعتراض تم ہم پر کرتے ہو یا اللہ تعالیٰ کی آیات پر کرتے ہو؟ اللہ تعالیٰ کی آیات کا مذاق اڑاتے ہو یا ہمارا مذاق اڑاتے ہو؟ اللہ تعالیٰ کو یہ چیز نہیں پتا تھی کہ یہ لوگ انسانوں کو بھی پکاریں گے، لیکن میں پھر بھی کہہ رہا ہوں کہ صرف تم نے مجھے پکارنا ہے، اللہ تعالیٰ کو نہیں پتا تھا؟ جہالت کی انتہا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ کہ نیکی کے معاملے میں، اور یہ خطاب بھی زندہ انسانوں کے شروع میں آتا ہے، آیت کے شروع میں یا ایھا الذین آمنوا لا تحلوا شعائر اللہ ولا الشہر الحرام کہ اے ایمان والو اللہ تعالیٰ کی نام کرنا کی چیزوں کی بھی حرمت بھی نہ کرو اور آپس میں ایک دوسرے کی مدد کرو۔ جب اللہ تعالیٰ زندہ انسانوں کو کہہ رہے ہیں کہ آپس میں مدد کر سکتے ہیں تو پھر یہ شرک کیوں ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو زندہ کہا ہے، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ زندہ ہیں، ان کی حیات ہے تو برزخی، لیکن دنیاوی حیات ہو پھر بھی ان کو مدد کے لیے پکار نہیں سکتے آپ لوگ۔ اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا بھی ہو پھر بھی پکار نہیں سکتے، کیوں؟ کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں نا، آسمانوں پر زندہ ہیں، ان کو پکار سکتے ہیں۔ اگر تم لوگ پکارو گے تو اللہ تعالیٰ کا فرمان سامنے آئے گا، کانا یاکلان الطعام کہ ان کی والدہ بھی اور وہ خود بھی روٹی کھاتے تھے، اور جو روٹی کا محتاج ہے وہ تمہاری مشکلیں دور نہیں کر سکتا۔ اور اگر تم لوگ کہو کہ ہم نہیں پاک کو اس لیے پکارتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اختیارات دیے ہوئے ہیں، پہلی بات یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اختیارات نہیں پاک کو نہیں دیے، دوسری بات یہ کہ اگر اختیارات دیے بھی ہیں پھر بھی پکار نہیں سکتے۔ اگر اختیارات دیے ہوتے نا تو کسی جنگ کے اندر شکست نہ ہوتی، نئی پاک کے سامنے صحابہ کرام کو شہید نہ کر دیا جاتا۔ بے شمار نئی پاک کی سیرت کے اندر ایسی باتیں ملتی ہیں کہ اگر نئی پاک کے پاس تمام اختیارات ہوتے تو یہ بھی کام نہ ہوتا، یہ بھی کام نہ ہوتا، یہ بھی کام نہ ہوتا، لیکن اگر اللہ تعالیٰ نے اختیارات دیے بھی تھے پھر بھی پکار نہیں سکتے نئی پاک کو، پکارنا اللہ کو ہی ہے۔ اگر اختیارات کی وجہ سے نئی پاک کو پکاریں گے پھر فرشتوں کو بھی پکارنا پڑے گا۔ سورہ نازعات کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی بہت ساری صفات بیان کی کہ فرشتے ایسے فلاں فرشتے، ان کی قسمیں اٹھائی، اور آخر میں ان کی ایک صفت بیان کی کہ وہ کچھ کاموں کے اندر وہ تدبیریں کرتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے اختیارات دی ان کے بارشیں برسانی، یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے، اللہ تعالیٰ نے عطا کیے ہوئے ہیں اختیارات فرشتوں کو، لیکن اس کے باوجود کیا فرشتوں کو پکار سکتے ہیں؟ کسی فرشتوں کا کہہ سکتے ہیں کہ اے فلاں فرشتے بڑی گرمی ہوگی تو بارش برسا ہم پر؟ کہہ سکتے ہیں؟ نہیں کہہ سکتے۔ جس طرح یہ شرک ہے اسی طرح وہ بھی شرک ہے۔